بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل اور سعودی عرب کے بارے میں چند اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ خطرناک پلاننگ جاری ہے مسلمانوں کے خلاف، پوری مسلم امہ کے خلاف، خاص طور پر پاکستان کے خلاف۔ ڈیٹیلز میں آپ کو بتائیں گے۔ تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ 15 ستمبر کو جب ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور یو اے ای کی اور اس کے علاوہ اسرائیل اور بحرین کی ڈیل سائن کر رہے تھے تو یہ صرف ایک ڈیل نہیں تھی، یہ ایک میسج تھا پوری مسلم امہ کے لیے کہ دیکھیں جن عربوں کو آپ لوگ فالو کرتے ہو وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ڈیل نہیں تھی، اس میں بہت کچھ ہے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ایک حالیہ انکشاف ہوا ہے، اسرائیل کا تھنک ٹینک لکھتا ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ اصل میں مسجد اقصی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1967 سے پہلے یہودی مسجد اقصی میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، پھر 1967 کی جب یہ جنگ ہارے تھے اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا جارڈن کے ساتھ۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو فلسطین کنٹرول نہیں کرتا، جارڈن کرتا ہے۔ تو جارڈن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ یہودی مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو حال ہی میں جو ڈیل ہوئی ہے اس میں یہ بات مانی گئی ہے کہ یہودی یہاں پر آ کر عبادت کریں گے۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جارڈن جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سعودی عرب کی مرضی سے کرتا ہے، سعودی عرب کی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب اپنی مسجد میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ فرض کریں آپ کا کوئی چرچ ہے، آپ اس میں عبادت کرتے ہیں، آپ وہاں پر ہندوؤں کو بھی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہندو وہاں پر آئیں گے، وہ اپنی مورتی رکھیں گے، بھگوان رکھیں گے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے اس پہ ہم نے پھول بھی چڑھانے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیے بھی جلانے ہیں، یہاں پہ ہم نے جگہ بھی بچھانی ہے اپنے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر ہندوؤں کی تعداد بڑھتی رہے گی، عیسائیوں کی کم ہوتی رہے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ عیسائیوں کو وہاں پر عبادت کرنے پر پابندی لگا دی جائے گی، یا سلو پروسیجر کے تحت یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ سب عرب ممالک ڈر کے مارے کر رہے ہیں۔ ایک طرف ان کو خلافت عثمانیہ کا ڈر ہے، دوسری طرف ان کو اسرائیل کا ڈر ہے، عرب سپرنگ کا ڈر ہے۔ 22 ریاستیں تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ عرب کی 22 ریاستیں تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اب آپ آگے چل کر دیکھتے جائیے کہ باری باری کون کون کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی طرح سی پیک کو کنٹرول کیا جا سکے۔ جب امریکہ کی یہ پالیسی کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ لداخ میں بیٹھ سکے یا مقبوضہ کشمیر میں آ کر بیٹھ سکے اور اسرائیل اس کے ساتھ بیٹھ سکے، تو اب اس کو عمان میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر اس نے کام شروع بھی کر دیا ہے تاکہ وہ سی پیک پر نظر رکھ سکے، پاکستان اور ایران کے اوپر نظر رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل ایک اپنی فوج بنانے والا ہے نیٹو طرز کی، جو ترکی اور ایران کے خلاف لڑے گی۔ پاکستان کا نام نہیں لیا گیا کیونکہ عرب ممالک کے اور پاکستان کے تعلقات ابھی فی الحال اتنے نہیں ہیں کہ پاکستان کا نام بھی لیا جا سکے۔ اور اس تقریب میں بحرین کے ایک اہم عہدیدار کو جیرڈ کشنر نے تورات گفٹ کی۔ یعنی ایک وقت تھا جب مسلمان قرآن شریف گفٹ کیا کرتے تھے کہ یہ آخری کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اب اسرائیل مسلمانوں کو تورات گفٹ کر رہا ہے۔ اب آپ آگے آگے دیکھتے جائیے کہ عرب ممالک کیا کیا کرتے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، سی پیک کے خلاف یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بھارت کا ساتھ تو وہ پہلے سے دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کی فرم ہے جس کا نام ہے NSO گروپس، ان کی مدد لیتا ہے اور ان کی مدد کے تحت دنیا کے مختلف لیڈرز جو ہیں ان کے موبائل فونز کو ہیک کرواتا ہے، ان کا ڈیٹا چوری کرتا ہے، یعنی جاسوسی کرتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی کہا گیا تھا، جو پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، حکومتی عہدیداران ہیں، کہ اپنے فون کا خیال رکھا کریں اور واٹس ایپ پر ضروری انفارمیشن نہ دیا کریں۔ ابھی حال ہی میں اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ
اسرائیل کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے سیلیبرائٹ، اس کی مدد طلب کی ہے سعودی عرب نے ایک بار پھر، تاکہ وہ جاسوسی کر سکیں۔ اور اسرائیل کی فرم نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایئرپورٹ پر کسی طرح کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، ہماری آپ کے جو آفیشلز ہیں وہ ہمیں آ کر لے کر جائیں گے، اور ہمارے پاس جو مشینیں ہوں گی ان کی چیکنگ نہیں کی جائے گی، جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرایا جائے گا وہ ہوٹل بھی بتایا گیا، اور یہاں پہ کوئی کسی قسم کے سیکیورٹی کیمراز نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد ہمیں لنڈن روانہ کر دیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، وہ آئے، انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا، سعودی عرب کی مدد کی، اور وہ لنڈن روانہ ہو گئے۔ تو یہ میسج دے رہا ہے اسرائیل بار بار تمام مسلمانوں کو کہ یہ ہے آپ کا سعودی عرب جس کو آپ سب فالو کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ اب سعودی عرب ہی مسلمانوں کا بڑا رہے گا، کیونکہ تمام مسلمان ممالک دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے۔ مسلم امہ کو سنبھالنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے اس وقت ترکی بھی وہ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے کئی بار۔ اس کے علاوہ ایران کو بھی لگتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، قطر بھی یہ کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ترکی، قطر اور ایران ان تینوں کی آپس میں نہیں لگتی، اور چوتھا سعودی عرب جو آلریڈی ہے، جس کو ریپلیس کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ان چاروں کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ چاروں کے چار جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جن کی ان چاروں کے ساتھ دوستی ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں۔ جس طرح سے چین چاہتا ہے، جو چین کی پلاننگ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک نیا بلاک بنائے اور اس کو لیڈ کرے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے جو بلاک ہوگا یہ بہت بڑی طاقت ہوگی، اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے خطے کے اوپر اور پوری دنیا میں جو اس کی اجارہ داری ہے وہ ختم ہوگی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے زیادہ تر اس کا ٹارگٹ مسلمان ممالک ہیں۔ اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہے تو وہ ہے روس اور چین۔ تو امریکہ کے خلاف ایک بڑا مضبوط بلاک بن جائے گا، کیونکہ امریکہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی ہی مدد کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور اس گروپ کو، اس بلاک کو چین اور روس سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بلاک جس میں روس، چین، پاکستان، ایران اور ترکی، اور اگر افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو افغانستان بھی ہیں، یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا مضبوط بلاک ہوگا، اور طاقت کا جتنا توازن ہے جو ویسٹ کی طرف تھا وہ یہاں پر شفٹ ہو جائے گا۔ محمد بن سلمان کا جو یہودیوں کی طرف جھکاؤ ہے، جو سعودی عرب کا امریکہ کی طرف، اسرائیل کی طرف جو جھکاؤ ہے، وہ ہمیں بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا، ہم کافی ٹائم سے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے خلاف بیان کیوں دیا تھا۔ تمام میڈیا اینکرز، تمام میڈیا چینلز شور مچا رہے تھے کہ یہ شاہ محمود قریشی نے کیا کر دیا۔ تب بھی ہم آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بھی کچھ کیا یہ پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے، شاہ محمود قریشی اپنی طرف سے ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ بیان کیوں دیا تھا، کیونکہ آپ سلام پیش کریں اپنی خفیہ ایجنسیوں کو، اپنے انٹیلیجنس اداروں کو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ سعودی عرب نے کھڑے ہونا ہے اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب نے کھڑے ہونا ہے بھارت کے ساتھ، اور اب عنقریب باری باری یہ سب اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو پاکستان سعودی عرب سے پیچھے ہو گیا تھا۔ اب اسرائیل کا ایک اخبار لکھتا ہے کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے، پاکستان بھی عنقریب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، بس چند رکاوٹیں ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دوسری بڑی رکاوٹ حکومتی سینئر عہدیداران ہیں، حکومتی عہدیداران۔ تو اسرائیل کے ساتھ پھر کون ہے؟ اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کا دین ایمان صرف اور صرف پیسہ ہے، وہ سب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ حکومتی عہدیداران میں عمران خان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اور ان کے علاوہ 2-3 اور لوگ ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں، اور پاکستان کی فوج۔ باقی سب لوگ اس وقت یہی چاہتے ہیں، کیونکہ جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں، کیونکہ موساد کا جو ہولڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر، تو کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ یہ راستے کھلیں، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ میڈیا پر یہ کمپین شروع ہو جائیں گی،
دلائل دیے جائیں گے، عمران خان کو بہلایا جائے گا، عمران خان کو اپنی باتوں میں لانے کی، بہلانے پھسلانے کی کوشش کی جائے گی اور دلائل دیے جائیں گے۔ دلائل کیا ہوں گے؟ ایک دلیل تو یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، ان کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے اور اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی دلیل یہ دی جائے گی کہ اسرائیل نے جو کیا وہ عربوں کے ساتھ تھا اس کا مسئلہ، وہی کام بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کشمیر میں، تو بھارت کو تو ہم فیورٹ نیشن قرار دیتے ہیں، تو اسرائیل کو ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے علاوہ ایک اور دلیل یہ دی جائے گی کہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں، وہاں پر بیت المقدس ہے، وہاں پر مسجد اقصی ہے، ہمیں ان کی زیارت کرنی چاہیے، ہمارے انبیاء کرام کی ہسٹری وہاں پر ملتی ہے، تو ہم ان چیزوں سے محروم کیوں ہیں؟ تو ملک کے اندر یہ سب کچھ ہوگا اور باہر سے عمران خان پر پورا پریشر ڈالا جائے گا، اندرونی پریشر بھی ڈالا جائے گا، جو بغاوتی علامتیں ہیں ان کو پوری طرح سے فنڈنگ دی جائیں گی کہ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں، دھرنے دیں، عمران خان کو پریشر میں لائیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مزدور ہیں سعودی عرب میں، عرب ممالک میں، ایمریٹس میں، ان کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا جائے گا تاکہ پاکستان شدید دباؤ میں آئے اور پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔